ریسنٹلی جو ایران نے پنجکور کے علاقے میں پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ایران نے پاکستان میں موجود عسکریت پسند تحریک جیش العدل کو نشانہ بنایا، اور پھر پاکستان نے آپریشن مرگبار اور سرم 4 کو لانچ کیا اور پھر واپس ریٹیلیشن کی، اور پاکستان جو کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر الگ الگ چیلنجز سے نپٹ رہا تھا، وہاں پر ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونا پاکستان کے لیے ایک اور بارڈر چیلنج پیدا کر گیا۔ لیکن ان بہترین تعلقات اور جیوگرافیکل لوکیشن ہونے کے باوجود دونوں ممالک اپنے ان تعلقات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایز اے میڈیٹر کے طور پر رول پلے کیا تو اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوگی۔ السلام علیکم، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران جس کا ایریا پاکستان سے 2 گنا زیادہ اور نیچر ریسورسز کے لحاظ سے سیکنڈ لارجسٹ گیس ریزروز جو کہ ایران کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ 4th لارجسٹ کروڈ آئل ریزروز ایران کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو ایران وہ پہلا کنٹری تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پہلی ایمبیسی ایران کے اندر اوپن ہوتی ہے، لیکن ان بہترین تعلقات اور جیوگرافیکل لوکیشن ہونے کے باوجود دونوں ممالک اپنے ان تعلقات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ جی ہاں، جب ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان میں انرجی، بارڈر اور ٹریڈ سر فہرست ہے۔ جی ہاں، انرجی کی اس لحاظ سے امپورٹنس کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ نیچر ریسورسز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور پاکستان جیسا ملک جسے انرجی کی بہت بڑی شارٹیج ہے، تو دونوں ممالک کے بہترین تعلقات ہونے کی وجہ سے پاکستان اپنی انرجی نیڈز کو ایک بہتر طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے ایگریمنٹس پہ سائن ہوئے تھے جو کہ ابھی تک تعطل کا شکار ہے۔ سیکنڈ، بارڈر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، چونکہ ایران اور پاکستان جن کے ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرز ملتے ہیں، تو اگر دونوں ممالک کے تعلقات بہترین ہوں گے تو وہاں پر بارڈر اسکرمشز جو ہوں گی وہ کم ہوں گی، جس کی وجہ سے انٹرنل سیکیورٹی بہتر ہو پائے گی۔ تھرڈ، اگر دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے تو دونوں ممالک کو ٹریڈ کے لیے ایک شارٹیسٹ روٹ مل جائے گا، جس کے تھرو دونوں ممالک اپنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر سکیں گے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو پاکستان جو کہ ایک سنی میجورٹی کنٹری ہے اور ایران جو کہ ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، تو پاکستان کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایز اے میڈیٹر کے طور پر رول پلے کیا تو اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہوگی، کیونکہ اب پاکستان کے لیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا، اور اس کے تھرو پاکستان اپنی اکانومی کو مزید ڈائیورسفائی کر سکے گا۔ لیکن جہاں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بہترین ہو رہے تھے اور پاکستان اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھ رہا تھا، تو وہیں پر ریسنٹلی جو ایران نے پنجکور کے علاقے میں پاکستان کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ایران نے پاکستان میں موجود عسکریت پسند تحریک جیش العدل کو نشانہ بنایا، اور پھر پاکستان نے آپریشن مرگبار اور سرم 4 کو لانچ کیا اور پھر واپس ریٹیلیشن کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے، لیکن ان اسکلیشنز کا ان دونوں کنٹریز کے اوپر افیکٹ کیا پڑے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان جو کہ آلریڈی سیکیورٹی کے ایشوز فیس کر رہا تھا، اور پاکستان جو کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر الگ الگ چیلنجز سے نپٹ رہا تھا، وہاں پر ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونا پاکستان کے لیے ایک اور بارڈر چیلنج پیدا کر گیا۔ اس کے بعد اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران جو کہ آلریڈی US سینکشنز فیس کر رہا ہے، اور 2022 کے اندر FATF نے ایران کو بلیک لسٹ کر دیا، تو وہاں پر ایران ایک اچھے نیبر کے ساتھ تعلقات خراب کر رہا ہے، جس کے تھرو ایران کی جو آلریڈی پریزنٹ آئسولیشن ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔
تو پھر ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جیو اکنامکلی اور جیو پولیٹیکلی اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر تب پہنچتے ہیں کہ ان دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈپلومیٹکلی انگیجمنٹس کرنی چاہیے جس کے تھرو یہ معاملات حل ہو سکیں اور جتنا ہو سکے اس ایسکلیشن کو کم کرنے کی طرف کوششیں جاری رکھنی چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اور آپ کا پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کو لے کر کیا پوائنٹ آف ویو ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں آپ سب لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.